بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر، اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 22، 7واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ اس سال کے 3 حصے ہیں: غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، عمرہ قضا۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم غزوہ خیبر۔ مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور خیبر میں یہود کی کھیتیاں اور 8 بڑے قلعے تھے۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ 1400 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودی قلعے میں بند ہو گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا اور کچھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تقریباً 100 یہودی ہلاک ہوئے اور تقریباً 15 صحابہ شہید ہوئے۔ آخرکار کچھ قلعوں کو جنگ سے فتح کیا گیا اور کچھ قلعے والوں نے صلح کر لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھیں اور قیدی ہو کر آئی تھیں۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ خیبر سے واپسی کے سفر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر آلود کھانا پیش کیا۔ آپ کو اس کا پتہ چل گیا اور اس کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسباق و عمل۔ آج ہمیں اگر مسلسل حملوں کا سامنا نہیں ہے تو اس وقت میں اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے خوب تیار کیجیے۔ قرآن و حدیث و سیرت پڑھیے۔ دنیا میں باعزت رہنے کے لیے علم و ہنر سیکھیے۔ خیر کے کاموں میں مسلم و غیر مسلم کا تعاون کیجیے۔ تعلیم و تربیت و خدمت کے کاموں میں حصہ لیجیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، غزوہ ذات الرقاع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں کے اجتماع کی خبر سنی تو فوری 400 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ بلاد نجد کا رخ کیا۔ مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ اس غزوے میں اونٹوں کی سواریاں کم تھیں، صحابہ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا تھا، اس لیے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے یعنی چمڑے کے ٹکڑے اور پٹیاں باندھ رکھی تھیں، اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا۔ اطراف کے بدو صحرا میں رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع ان بدوؤں کے اثرات کو ختم کرنے میں بہت مؤثر ہوا اور وہاں امن قائم ہو گیا۔ اسی غزوے کے سفر میں ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر درختوں کے سائے میں تھے کہ ایک مشرک نے آ کر آپ کی تلوار لی اور کہنے لگا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے بنیے یعنی احسان کیجیے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم الشان یقین تھا آپ کا، اور کتنے رحم دل تھے آپ۔ اسی غزوے کے سفر کی ایک رات 2 صحابی عباد اور عمار پہرا دے رہے تھے رضی اللہ عنہم۔ عمار نے آرام کیا اور عباد نے نماز شروع کی۔ ایک مشرک نے ایک کے بعد ایک 3 تیر مارے۔ وہ صحابی اپنے جسم سے تیر نکالتے جاتے مگر انہوں نے نماز میں قرآن کی تلاوت کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، قرآن کی کیسی محبت اور عظمت تھی ان کے دلوں میں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اسباق و عمل۔ نماز کسی صورت معاف نہیں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نہیں۔ یقین رکھیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ مخالفین کے حالات پر نظر رکھیے، ان کے مطابق تعمیری پلان بنائیے۔ علم۔ تیسرا حصہ، عمرہ قضا۔ ذی قعدہ کا چاند دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو حدیبیہ میں حاضر تھا وہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ اس کو عمرہ صلح بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ حدیبیہ کی صلح کے تحت تھا۔ اسباق و عمل۔ کسی وجہ سے نیک عمل کرنے کا موقع نہ ملے اور بعد میں مل جائے تو فوری اس نیک عمل کو کیجیے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ حج فرض ہو یا عمرہ کرنے کا موقع ملے تو ضرور کیجیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ دوسرے دور یعنی 6 سے 8 ہجری میں 7 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 2 پاروں کے برابر۔ 6 اور 26 کو یاد رکھیے۔ 7 ہجری میں سورہ المائدہ نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول یعنی نازل ہوتے وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر اور سمجھ کر پڑھیے تو بہت زیادہ اثر ہوگا، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا۔ علم۔ حدیث۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بے شمار قربانیاں دیتے ہوئے بھی ہماری خاطر تعلیم و تربیت و تزکیے کو نہیں چھوڑا، تو کیا ہمارے پاس ان احادیث کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں؟ اعادہ، ہم نے سیرت کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، عمرہ خزا، یا مختصراً خیبر، رقاع، عمرہ۔ خیبر ختم ہوتا ہے را سے، رقاع، اور رقاع ختم ہوتا ہے عین سے، عمرہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔